مسلمانوں کے انحطاط، تنزلی اور پستی کی جن باتوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، ان میں آپ نے ان وجوہات کو پہلے ہم نے تفصیلی گفتگو کی، یہ 5ویں گفتگو ہے کہ جن وجوہات کی وجہ سے مسلمان آج یہاں تک پہنچے، وہ مسلمانوں میں سب سے اہم ترین اور خطرناک ترین بات ہے، وہ ہے عصبیت جاہلیہ۔ اور میں نے اس کی مختلف مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اسی سے جڑی ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہے اسلام کی سیاسی بقا، سیاست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پردہ فرمایا، اس وقت دیگر مسائل کے ساتھ ایک اہم ترین مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کی ذمہ داری کس کو دی جائے۔ سوال یہ تھا کہ آخر خلافت کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں 17 نمازیں سرکار صدیق اکبر سے پڑھوائیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تو کسی نہ کسی کو اپنا خلیفہ بناتے، اور وہ خلیفہ صرف نماز پڑھانے کا خلیفہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ریاست کے امور چلانے کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ آج دنیا بھر میں طریقہ رائج ہے کہ جس ملک میں صدارتی نظام ہے یا صدر ہوتا ہے، اگر وہ ملک سے باہر ہو یا اس کا انتقال ہو جائے یا وہ انتہائی شدید بیمار ہو کہ فرائض منصبی ادا نہ کر سکے، تو طریقہ کار کے مطابق سینٹ کا چیئرمین خود بخود اس منصب کو سنبھالتا ہے، اور اگر وہ غیر ملکی دورے پر ہو تو سینٹ کے چیئرمین بطور قائم مقام صدر حلف دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ ریاست کو چلانے کے لیے اس کا نائب اور خلیفہ ضروری ہے۔ اب سوال یہی آتا ہے کہ جب سرکار نے پردہ فرمایا تو سب سے بظاہر جو سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا وہ تو خود حضور پاک علیہ السلام کا انتقال فرما جانا۔ صحابہ انتہائی صدمے میں تھے، تو آپ کی تجہیز و تکفین ایک مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے، اور ساتھ ساتھ ریاست کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ یعنی صحابہ کرام جو حضور پاک کے پروردہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، وہ جانتے تھے کہ ریاست سربراہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، خلیفہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ریاست اس کے جو بھی انتظامی امور ہے اس کو چلانے کے لیے جس کی ذمہ داری ہے اس کو ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایک طرف کفن دفن کے معاملات تھے تو دوسری طرف ریاست کے لیے اس کے نائب اور خلیفہ کا انتخاب تھا، اور بالآخر اس اصول پر طے کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق کو اپنی موجودگی میں نمازوں کا امام بنایا، تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو دنیا کا امام بھی بنایا جائے۔ یعنی ایلیجبلٹی کرائیٹیریا جو اگر دیکھا گیا، اس اہلیت کو دیکھا گیا، اور اہلیت کو دیکھ کر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلافت دی گئی۔ اگر اہلیت نہیں دیکھی جاتی اور قربت قرابت داری دیکھی جاتی یا موروثیت دیکھی جاتی، تو آپ کی خلیفہ ہونے کے سب سے پہلے حقدار حضرت جناب علی بن ابی طالب، آپ کا چچا زاد بھائی ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ کوئی ولایت کا جو اسلام میں طریقہ ہے کہ کون زیادہ حقدار ہوگا، یہاں تک کہ کوئی ایسی خاتون ہو کہ جس کا نکاح کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے سب سے پہلا جو ہے وہ ولی اس کا باپ ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کا بھائی ہوگا، پھر اس طرح وہ ترتیب وار وہ جاتا ہے، چچا اور چچا کے بیٹے ہوتے ہیں، تو یہ ترتیب وار ہے، یہ بتدریج جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اگر خلافت
اہلیت سے ہٹ کر قرابت داری پر موقوف ہوتی تو سب سے پہلے حقدار حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے، آپ ہوتے کہ قربت آپ کی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمۃ الزہرا لقت جگر نور نظر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت علی کے حبال عقد میں ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کا حق زیادہ بنتا ہے۔ لیکن اسلام میں قرابت داری کو، موروثیت کو بنیاد نہیں بنایا گیا، اہلیت کو بنیاد بنایا گیا، جسے ہم کہتے ہیں میرٹ۔ میرٹ پر اگر کوئی چیز ہو تو آپ کا اپنا ہو یا آپ کا غیر ہو، یہاں تک کہ اگر کالا حبشی بھی تم پر امام اور امیر مقرر کیا جائے تو تمہیں اس کی تابعداری لازم ہے تمہیں کرنا۔